نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور طاغوت کے دوست ہیں، جنہوں نے اپنی دوستی طاغوتی قوتوں کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ ان لوگوں کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. میرے واجب الاحترام سامعین کرام، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ہر سال محرم الحرام ہماری زندگی میں آتا ہے اور کئی نسبتوں سے آتا ہے. ایک نسبت یہ مسلمانوں کا سال نو ہوتا ہے، یہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. دوسری نسبت خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. تیسری حیثیت وہ جو 10 محرم الحرام اس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، سنت ہے، اور اس 10 محرم الحرام کو نواسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے. یہ نبی علیہ السلام کے وہ نواسہ ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں ایک دن گھر تشریف لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رو رہے ہیں اور آنسو مبارک آپ کے رخسار پہ پڑ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور مجھے فرمایا کہ آپ کا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا آپ کے بعد. اور باقاعدہ انہوں نے مجھے مٹی بھی دی، دکھائی کربلا کی، اور مجھے حسین کے ساتھ بڑی محبت ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. ایک دوسری روایت میں ہے جس کو خطیب بغدادی
نے بھی روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دائیں طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم وہ تھے، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا کہ اللہ کے نبی اللہ پہ سلام فرما رہے ہیں، اور بعد سلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک آپ کا ہے اور ایک میرا ہے، آپ اس میں سے فیصلہ کریں، حسین کے بارے میں اور ابراہیم کے بارے میں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف لخت جگر ہے، دوسری طرف نواسا ہے، تو نبی علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا کہ اگر میں ابراہیم اپنے لیے چھوڑتا ہوں تو دوسری طرف حسین ہے، اور اگر ابراہیم اللہ کے حوالے کرتا ہوں تو یہ صرف میرا رونا ہوگا، اور اگر حسین کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ حسین یہ اللہ آپ کا ہو جائے، ابراہیم کو حیات مل جائے گی لیکن اس سے میرے بیٹی کا بھی رونا شروع ہو جائے گا۔ تو ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے ہبہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کہ میری بیٹی اس کے لیے روئے گی۔ بہرحال واقعہ کربلا یہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سبق چھوڑ کے گیا ہے، اور یہ وہ سبق ہے کہ اسلام اور مسلمان اگر اس سے سبق حاصل کر لے اور اللہ کی دین کی آبیاری کے لیے جس طرح گرانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، یقیناً عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ نواسۂ مصطفیٰ جس کو نبی علیہ السلام اپنے شانوں پہ بٹھایا کرتے، وہ نواسۂ مصطفیٰ، وہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جس کے بارے میں فرمایا یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور جنہوں نے نبی علیہ السلام پہ سواری کی، جب آپ سجدے میں جاتے، جب تشریف لاتے اور چھوٹے بچے ہوتے، نبی علیہ السلام ان کی وجہ سے سجدہ لمبا کر دیتے، اپنی مرضی سے اترتے، اور جس کی ہونٹوں کو نبی علیہ السلام نے چوسا ہو، جس کے رخسار پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے ہو، اور جن کے جیب اور زبانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گٹی ہو، لعاب مبارک ہو، کیسے عظیم ہستیاں اور کیا شان والے تھے۔ ایک لمبا سفر اور ایک لمبی داستان ہے واقعہ کربلا کی۔ وہ یزید نہ نماز کا انکاری تھا، نہ سود کا پرچار کرنے والا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سال خلافت اور پورا امن و امان کا دور تھا، شرعی عدالتیں تھیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے، ایک نظام تھا، اور جب یزید آیا وہ کون سی بات تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نواسے
پوتے وہ انکار کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انکار کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انکار کرتے ہیں، صرف اس بنا پہ کہ ایک فاسق اور فاجر جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں میں فرق نہیں کر رہا تھا اور جس کی زندگی کے بارے میں باتیں ایسی پہنچی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ اور اللہ کے حدوں کے ساتھ ٹکرا رہی تھی، بڑے بڑے ان صحابہ کرام نے اسے بیعت دینے سے انکار کر دیا، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، وہاں پہ جب آپ تشریف لے گئے کربلا میں تو کربلا میں ایسے تو نہیں گئے، کوفیوں اور عراقیوں کے خطوط کے انبار تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع کیا کہ یہ بے وفا لوگ کے مر جائیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع کیا، لیکن فرمایا کتنے بڑے خطوط آئے ہیں اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ یزید کی جو حکومت ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کل نانا جان روز محشر میں ہم نانا جان کے سامنے میں کیا جواب دوں گا کہ جب آپ کو بلایا گیا تھا ایک فاسق فاجر کی حکمرانی آپ نے قبول کر لی، میں صرف اس حجت کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ روز محشر میرے نانا جان کے سامنے ان کی حجت نہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی آیا نہیں تھا، ہم نے تو آپ کے نواسے کے لیے اور ان کو بلانے کے لیے خطوط لکھے تھے، بس اسی بنا پہ۔ اور جب وہاں پہ پہنچے، یہ اقتدار کا نشہ بھی عجیب نشہ ہوتا ہے، وہاں پہ جو گورنر تھے وہ صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے استعفیٰ دلوایا گیا، ایک ظالم جابر شخص ابن زیاد کو وہاں کا گورنر بنا کے، اور اس نے پھر نہ نسبت مصطفیٰ کو دیکھا، نہ نسبت رسول کو دیکھا، اور نہ نسبت آخرت کو دیکھا، نہ نسبت مسلمانیت کو دیکھا، اس کو صرف اور صرف کہ یہ ایک اپنے آقا کو اور اپنے حکمران اور سلطنت کو خوشنودی کے لیے اس نے وہ سارے وہ حد اخراج کی، انسانیت کی بھی، مسلمانیت کی بھی اور محسنیت کی بھی، کہ اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ وہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعفیٰ دیا اور یہ ابن زیاد گورنر بنا دیے گئے۔ جب حالات دیکھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تین باتیں ان کے سامنے رکھی۔ پہلی بات کہ مجھے ڈائریکٹ جدید کے ساتھ ملایا جائے، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ دوسری بات کہ مجھے واپس اجازت دی جائے کہ میں حجاز کی طرف جاؤں، اور تیسرا وہ تیسری شرط یہ ہے اگر یہ دونوں آپ کو قبول نہیں ہے مجھے سرحدوں پہ بھیج دیا جائے تاکہ میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں، میری زندگی وہاں گزر جائے۔ لیکن انہوں نے چونکہ اندر سے خواصت تھی اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، یا جو گورنری کا نشست کو دیا گیا اس کی وفاداری کے لیے، یا جو بڑے بڑے خطوط بھیجے گئے اس بات کو چھپانے کے لیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں باتیں وہ انہوں نے اگنور کر دی، نظر انداز کر دی، اور اس حد تک نوبت آ گئی کہ 2000 کا وہ فوجی لشکر کشی کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ کے سامنے آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا عجیب منظر تھا، ایک طرف ان لوگوں کے خیمے جن کے آبو اجداد کفر اور شرک میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو جنت کا راستہ دیا، اسلام جیسا مذہب دیا، مسلمانیت جیسا نام دیا۔ ایک طرف ان کے خیموں میں اذان کی آوازیں ہیں اور ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ کے خیموں میں وہاں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ اذان میں دی جا رہی ہے، یہاں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اذان دی جا رہی ہے۔ وہاں بھی نماز میں التحیات پڑھ کے
وہاں بھی نبی علیہ السلام علیہ النبی پڑھا جا رہا ہے اور یہاں بھی پڑھا جا رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق میرے بھائیو وہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاغوتی قوتوں کے، طاغوت اس کو کہتے ہیں جو زبردستی آپ پہ اپنا مذہب، اپنا عقیدہ اور اپنا رہن سہن مسلط کرے، اس کو طاغوتی قوتیں کہا جاتی ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کرنا چاہا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کر دیا۔ اور جو واقعہ پیش آیا میرے واجب الاحترام بزرگوں، وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ مولانا محمد علی جوہر فرماتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام اس سے مٹا نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس روشنی کو اپنی پھوکوں سے بجھا دے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔ آج یزید کا نام کوئی رکھنا نہیں چاہتا اپنے بچوں پہ، یزید ایک گالی بن چکا ہے، اور اسی طرح اپنے زیاد ایک گالی بن چکا ہے، شمر ایک گالی بن چکا ہے، ان کے نام گالیوں کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محبت اور عقیدت کے ساتھ 1400 سال بعد بھی ہمارے بچوں کے نام، ہمارے دلوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اور یقیناً یہ ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام پہ جو آیت مبارک قل لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے کوئی اجر نہیں چاہتے، اس بات کا سوال نہیں کرتے جو ہم آپ کو دعوت تبلیغ، آپ کو اللہ کے دین کا راستہ دکھا رہے ہیں، جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی مزدوری نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، یہ کہ میری جو اہل بیت ہیں ان کی محبت یہ ہونی چاہیے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، یہ مختصر سا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اصل یہ ہے کہ ہمیشہ طاغوتی قوتیں جب صاحب اقتدار ہوتی ہیں وہ کسی چیز کا پاس نہیں رکھتی، انہوں نے نواسے رسول اور نسبتوں کا خون کا پاس نہیں رکھا، جن کے خون سے حضرت امام حسین رضی اللہ کا پسینہ اور اہل بیت کا پسینہ ہزار لاکھ درجے افضل تھا، انہوں نے اس کا پاس نہیں رکھا، اقتدار کی کرسی سے چمٹے رہے، اور پھر وقت نے دیکھا کہ اللہ نے ان سے اقتدار بھی لے لیا، اور تا قیامت ان کو ذلالت اور ملغونیت اور ان کے ذلت ان کے اللہ نے مقدر میں رکھ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہدائے کربلا اہل بیت کی اس قربانی کو تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شجاعت کو، ان کی بہادری کو، ان کی استقامت کو، ان کے صبر کو رب العالمین نے تا قیامت ہمارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ طاغوتی قوتوں کے خلاف، طاغوت کے خلاف جب بولے گا، طاغوت کے نظام کے خلاف جب بولے گا، طاغوتی اقتدار کے خلاف جب بولے گا، تو پھر اس سے ایسے مارکوں کا سامنا کرے پڑے گا، ایسی ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے گھرانے نے اپنے بچوں کی قربانیاں دے دی، اپنے مستورات کی عزت کی قربانی دے دی، ان کے حیا اور دوپٹے کی قربانی دے دی، لیکن طاغوت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور تا قیامت یہ الفاظ یاد رکھے جائیں گے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرمائے، اور جب کبھی اسلام کو ایسی ضرورت وہ پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے محبوب قربانی جن میں بچے بھی شامل ہوں، جن میں جوان بھی شامل ہوں، قربان جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، نبی جو نانا جان ہے تمام انبیاءوں کا سردار ہے، ماں تمام جنت کی خواتین کی سردار ہے، اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اتنی نسبتیں اور پھر دین کے لیے ایسی قربانیاں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی آبیاری، اس کی عزت و عفت یہ اللہ مقدم فرماتے، اور ایسی قربانیاں اللہ کسی سے لے کر اسلام کو زندہ و جاوید فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔